ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین رؤوف الرحیم رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے۔ جس دل کے اندر آپ کی محبت نہیں، اس دل کے اندر ایمان نہیں ہو سکتا۔ محبوب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا لوگو، اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک مجھ سے محبت اپنے گھر والوں سے زیادہ نہ کرو، بیوی بچوں سے زیادہ نہ کرو، ماں باپ سے زیادہ نہ کرو، اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو۔ صرف آپ سے محبت کرنا ایمان نہیں، بلکہ ہر چیز سے بڑھ کے آپ سے محبت کرنا ایمان ہے۔ اگر بندہ آپ سے محبت کرے لیکن آپ سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرے تو ایسا بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اگر بندہ دعویٰ کرے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے لیکن میں آپ سے زیادہ اپنے والدین سے محبت کرتا ہوں، تو حضرات ذی وقار وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بندہ اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں امام الانبیاء سے محبت کرتا ہوں لیکن آپ سے زیادہ اپنے کاروبار سے محبت کرتا ہوں، ایسا بندہ دین اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے مجھے آمنہ کے لال سے محبت ہے لیکن آپ سے زیادہ اپنے کنبے قبیلے خاندان سے محبت ہے تو ایسا بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن کون بندہ ہے جو اپنے کنبے قبیلے سے زیادہ، اپنی تجارت سے زیادہ، اپنے مال و متاع سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ،
اپنے ملک سے زیادہ، اپنے شہر سے زیادہ، اپنے کاروبار سے زیادہ، گویا کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ جب رحمت کائنات سے محبت کرے گا پھر وہ بندہ مومن بنے گا۔ ایسا دعویٰ وہ محض دعویٰ ہی رہے گا جو بندہ دعویٰ نبی سے محبت کا کرے اور پھر محبت کسی اور سے زیادہ کرے۔ نبی سے محبت کے لیے یہ قانون ہے کہ سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی جائے۔ اور حضرات، آپ سے محبت کا یہ انداز ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تم سے پیار کرے، پھر میرے نبی کی تابع داری کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے۔ جب میرے نبی کی تابع داری تم کرو گے، فرما برداری تم کرو گے، تو میں تم کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ ایک ہے اللہ سے محبت کرنا۔ ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے اللہ سے پیار ہے، مجھے اللہ سے الفت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تم کو اپنا محبوب بنائے، پھر رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری کرنی ہے۔ جب آپ کی تابع داری کرو گے تو اللہ رب العالمین تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ آگے چلیے، فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جب رحمت کائنات کی تابع داری کرو گے پھر اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ گناہوں سے بخشش کا ذریعہ اور گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ جو آپ سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگلی بات سماعت فرمائیے گا، فرمایا ثلاثۃ من کن فیہن وجد حلاوۃ الایمان، فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جس دل کے اندر وہ تین چیزیں آ جائیں وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے، وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے، وہ ایمان کی شیرینی کو پا لیتا ہے۔ وہ تین چیزوں میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرے۔ اللہ اور اس کے رسول سے جو بندہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اس دل کے اندر ایک خوبی آ جاتی ہے کہ وہ دل ایمان کی حلاوت اور شیرینی اور مٹھائی کو پا لے۔ تیسرا فرمان سنیے گا، شیابی کہتے ہیں ہم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ کے ساتھ وہ ہستی بھی موجود تھی جس کو اللہ کے نبی نے اپنے رب سے مانگ کے لیا تھا۔ وہ ہستی موجود تھی جس کے بارے میں نبی پاک نے ارشاد فرمایا تھا، ان اللہ جر الحق علی قلب عمر و لسانہ، اللہ نے عمر کے دل اور زبان پہ حق کو جاری کر دیا ہے۔ وہ ہستی بھی پاس موجود تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمت کائنات کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ کے نبی مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت ہے، لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر پھر اس وقت تک تو مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر کو جب اس مسئلے کا پتہ چلا فوراً ارشاد فرمایا
फरमाया अल्लाह के नबी आज के बाद उमर अपनी जान से भी ज़्यादा अगर किसी से मोहब्बत करता है तो वो आपकी ज़ात गिरामी है। रहमत कायनात ने इरशाद फरमाया अल आना या उमर, अब उमर तू मोमिन बना है, अब तेरा ईमान लाना तुझको फ़ायदा देगा। हज़रत ज़ी वक़ार पता क्या चला, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अहलो अयाल से ज़्यादा होगी, माँ बाप से ज़्यादा होगी, बीवी बच्चों से ज़्यादा होगी, दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा होगी, यहाँ तक कि अपनी जान से ज़्यादा होगी, फिर बंदा मोमिन बनेगा। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन ने नबी की मोहब्बत में अपने घर बार को कुर्बान कर दिया, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, अपनी बीवी को छोड़ दिया, नबी की मोहब्बत के अंदर अपने महल जैसे घरों को छोड़ दिया। हज़रत ज़ी वक़ार अपने शहर को छोड़ दिया, अपने वतन को छोड़ दिया, अपने मुल्क को छोड़ दिया। कोई हबशा से चल के बिलाल आया है, कोई रूम से चल के हज़रत सुलेमान आए हैं, फारिस से चल के सहाबा किराम आए हैं, हज़रत ज़ी वक़ार अजमी ममालिक से चल के नबी पाक की खिदमत में सहाबा किराम आए हैं। सब ने अपने मुल्क को कुर्बान कर दिया, जानों को कुर्बान कर दिया। किसकी मोहब्बत में? नबी पाक की मोहब्बत में। और कौन है कि जिन्होंने मक्का के अंदर अपने घरों को कुर्बान किया नबी पाक की मोहब्बत में। और एक सहाबी हिजरत करने के लिए मदीना तशरीफ़ ले जा रहे हैं, ससुराल वालों को पता चला, उन्होंने कहा बेटी हमारी है, तू साथ नहीं लेके जा सकता। उन्होंने बेटी को ले लिया। घर वाले आए, कहा ये बेटा हमारा है, तो इस बेटे को साथ नहीं लेके जा सकता, बेटे को छीन लिया। हज़रत ज़ी वक़ार भाई आए, उन्होंने मालो मता को छीन लिया। दूसरे आए, उन्होंने सवारी को छीन लिया। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपने ज़ोहर की नमाज अदा की, पीछे मुड़ के देखा, आपका ताबेदार, आपका फरमा बरदार, आपका साथी खड़ा है। हज़रत ज़ी वक़ार क्या देखा, होंठ जो हैं प्यास की शिद्दत की वजह से और खाना ना खाने की वजह से फट चुके हैं, पाँव पैदल चलने की वजह से फट चुके हैं, उन पे वरम है, खून बह रहा है। हज़रत ज़ी वक़ार नबी पाक ने पूछा ए मेरे जानिसार कैसे आए हो? फरमाया अल्लाह के नबी सब कुछ छोड़ के आया हूँ, सिर्फ आपकी मोहब्बत बचा के लाया हूँ। फरमाया खुश हो जा, अगर मेरी मोहब्बत बचा के आया है, कुछ भी खो के नहीं आया बल्कि अल्लाह की जन्नत पा के आ गया है। ऐसे सहाबा किराम और जहश कबीला वालों ने अपने घर बार छोड़े। एक दिन अबू जहल जहश कबीला के मकानों की तरफ जाता है, क्या देखता है? मकान जो हैं बिल्कुल खाली हैं, वीरान हैं। उस वक़्त उन्होंने अल्फाज कहे। अबू जहल कहने लगा यार ये कैसे लोग हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने इतने आलीशान घर छोड़ के चले गए हैं, घरों को वीरान कर दिया है। उस पागल को पता नहीं था कि जिस दिल के अंदर नबी पाक की मोहब्बत आ जाए वो घर क्या है, वो तो अपनी जान भी कुर्बान कर देता है। हज़रत ज़ी वक़ार ऐसे थे सहाबा किराम जिन्होंने नबी पाक से मोहब्बत की। और हज़रत नबी पाक से मोहब्बत का अंदाज़ क्या होना चाहिए? हज़रत ज़ी वक़ार हर चीज़ कुर्बान है, हर अपनी बात कुर्बान है, अपनी बात को नबी पाक की बात से
بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، اپنی ذات کو نبی پاک کی ذات سے بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے جو نبی پاک کی ذات ہے آپ سے بڑھ کے کسی کی ذات نہیں ہو سکتی، نبی پاک کی جو بات ہے آپ سے بڑھ کے کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کی بات ہے، ذات ہے، تو صرف اللہ کی بات اور ذات ہے، اس کے علاوہ دنیا میں جتنی ذاتیں ہیں سب کا مقام نبی پاک سے کم ہے۔ حضرات ذی وقار سب سے اونچے رحمت کائنات ہیں، سب سے اونچے امام الانبیاء ہیں۔ جہاں پہ آپ کی بات آ جائے کسی نبی کی بات نہیں چل سکتی، جہاں پہ آپ کی بات آ جائے کسی رسول کی بات نہیں چل سکتی۔ پھر محبت کا انداز یہ ہونا چاہیے جہاں پہ آپ کی بات کے آگے کسی نبی اور رسول کی بات نہیں چل سکتی، پھر محبت یہ تقاضا کرتی ہے، محبت یہ معیار مانگتی ہے کہ اگر نبیوں اور رسولوں کی بات نہیں چل سکتی، پھر اماموں کی بات نہیں چل سکتی، پھر آپ کی بات کے آگے امام ابو حنیفہ کی بات نہیں چل سکتی، امام احمد کی بات نہیں چل سکتی، امام مالک کی بات نہیں چل سکتی، امام شافعی کی بات نہیں چل سکتی، محدثین کی بات نہیں چل سکتی، مکالبین کی بات نہیں چل سکتی۔ اسی طرح حضرات ذی وقار جو حدیث کو لکھنے والے شارح ہیں ان کی بات نہیں چل سکتی۔ جب آپ کی بات آ جائے کسی کی بات چل سکتی نہیں چل سکتی۔ یہ محبت کا ایک انداز ہے، اور اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضرات ذی وقار اللہ نے آپ کو حسن و جمال بھی اعلیٰ عطا فرمایا، اللہ نے آپ کو اخلاق بھی سب سے اعلیٰ عطا فرمایا، اور قرآن کا اعلان ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب ہم نے آپ کو اخلاق بے مثال عطا فرمایا ہے۔ جیسا آپ کا اخلاق ہے آپ جیسا کسی کا اخلاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ اخلاق کا جو اعلیٰ درجہ ہے ہم نے آپ کو وہ عطا کیا ہے۔ حضرات ذی وقار یہ اخلاق کی وجہ تھی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ یہ میرے نبی کی محبت تھی، یہ میرے نبی کا پیار تھا، میرے نبی کا اخلاق تھا کہ ہر دشمن آپ کا گرویدہ بن جاتا، ہر دشمن آپ کے پاس بیٹھ جاتا، آپ کی بات سنتا، آپ کے کلام کو سنتا، آپ سے محبت اور پیار کرتا۔ فرمایا یہ اخلاق کی وجہ ہے، آپ کے نرم لہجے کی وجہ ہے۔ اگر آپ کا لہجہ جو ہے وہ سخت ہوتا، اگر آپ غلیظ قلب والے ہوتے، غلیظ القلب لانفضوا من حولک، تو لوگ آپ کے قریب نہ بیٹھتے۔ اگر آپ سخت دل والے ہوتے، یہ اخلاق ہے جس کی وجہ سے آپ کے قریب لوگ بیٹھے۔ تو حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن بات یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا اگر آپ کے آنے کا مقصد نہیں سمجھا تو پھر محبت کا کوئی فائدہ نہیں۔ مشرک نے کیا سمجھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا مقصد، جب اس نے نبی پاک کے آنے کا مقصد ہی نہ سمجھا کہ نبی پاک کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کے تمام جو معبودان باطلہ ہیں ان سے جان چھڑوا کے ایک اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی گردن کو جھکایا جائے۔ جو اپنی گردن کو قبر کے آگے بھی جھکاتا ہے، جو اپنی گردن کو گھوڑے کے آگے بھی جھکاتا ہے، جو اپنی گردن کو پیر کے آگے بھی جھکاتا ہے، جو اپنی گردن کو انسان کے آگے بھی جھکاتا ہے، اس نے کیا میرے نبی کے آنے کے مقصد کو سمجھا۔ حضرات ذی وقار وہ جتنے مرضی نعرے لگا لے، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، مشرک نے نبی پاک کے آنے کا مقصد کیا سمجھا؟ مقصد تو اس نے سمجھا نہ کسی حجر
کے سامنے جھکتا ہے، نہ کسی پتھر کے سامنے جھکتا ہے، نہ کسی درخت کے آگے جھکتا ہے، نہ قبر کے آگے جھکتا ہے، نہ کسی انسان کے آگے جھکتا ہے۔ جو جھکتا ہے تو صرف اللہ رب العالمین کے سامنے جھکتا ہے۔ اس نے نبی کے آنے کا مقصد جو ہے اس کو پورا کیا ہے۔ جس نے در در پہ اپنی گردن کو جھکایا اس نے نبی کے آنے کی کوئی عزت نہیں کی۔ جس نے اپنے آپ کو شرک میں مبتلا کیا اس کو نبی کے آنے کی کوئی خوشی نہیں، وہ صرف محض دعوے دار ہے۔ اس کی خوشی جو ہے عقیدے سے ظاہر نہیں ہوتی۔ ایک صحابی رسول ہیں، بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی میں فلاں بادشاہ کے دربار میں گیا، فلاں بادشاہ کے دربار میں گیا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ کو سجدہ کریں۔ میرے ذہن میں خیال آیا آپ تو زیادہ سجدے کے حقدار ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، سجدہ صرف اللہ کو جائز ہے۔ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا میں بیوی کو حکم دیتا وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ سجدہ تعظیمی ہو، تکریمی ہو یا عبادت کی غرض سے ہو، وہ صرف اللہ کو جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں۔ اور میرے نبی نے معاذ کو کہا معاذ اگر میری قبر سے گزرے گا تو کیا مجھ کو سجدہ کرے گا؟ حضرت معاذ نے کہا نہیں اللہ کے نبی، جب میں آپ کی قبر سے گزروں گا سجدہ نہیں کروں گا، بلکہ سجدہ صرف ایک اکیلے اللہ کو کروں گا۔ یہ ہے نبی کے آنے کا مقصد۔ نبی کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کو سمجھا جائے، اولادیں دینے والا صرف اللہ کو سمجھا جائے، شفا دینے والا صرف اللہ کو سمجھا جائے، بیٹا دینے والا صرف اللہ کو سمجھا جائے، بارش برسانے والا صرف اللہ کو سمجھا جائے۔ قولی فعلی نفلی عبادتیں ساری کی ساری اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور حضرات ذی وقار یہ بات نبی پاک نے ارشاد فرمائی ہے، فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس بندے کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرات ذی وقار کلمہ کس کے منہ پہ ظاہر ہوتا ہے، کس کی زبان پہ جاری ہوتا ہے؟ جو بندہ ہر وقت اللہ رب العالمین کی توحید کو سننے والا ہو، توحید کو بیان کرنے والا ہو، توحید پہ عمل کرنے والا ہو، وہ غیر اللہ کے استانوں پہ نہ جھکتا ہو، آخر میں کلمہ بھی اس کو نصیب ہوتا ہے۔ اور جس نے آخر میں لا الہ الا اللہ پڑھا اصل میں اس نے ہی نبی پاک کے آنے کا مقصد پورا کیا، اور اس نے نبی پاک کے مشن کو اپنایا۔ جس نے اپنے سر کو در در پہ جھکایا اس نے نبی پاک کے مشن کو نہیں اپنایا۔ اور دوسری بات، نبی کے آنے کی خوشی اس کو ہے جس نے اپنی ساری زندگی جو ہے سنت کے مطابق اپنائی۔ جس نے سنت کے مطابق اپنی زندگی نہ اپنائی اس نے نبی پاک کے آنے کا جو مقصد ہے اس کو پورا نہیں کیا۔ حضرات ذی وقار بدعت کرنے والا کبھی بھی نبی سے محبت نہیں کر سکتا، جس طرح مشرک نبی پاک سے محبت نہیں کر سکتا اسی طرح بدعتی بھی محبت کر سکتا نہیں۔ حضرات ذی وقار ہر کام میں سنت کا مظاہرہ کرنے والا اصل میں نبی پاک سے محبت کرتا ہے، اور جو سنت سے دور رہتا ہے وہ جتنا بھی محبت کا دعویٰ کرے اس کا محبت کا دعویٰ کھوکھلا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قالوا ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال من اطاعنی دخل الجنہ۔ فرمایا لوگو
میری ساری امت جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگی، مگر وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے نبی، جنت میں تو شراب کی نہریں ہیں، جنت میں دودھ کی نہریں ہیں، جنت میں گلمان ہیں، جنت میں حوریں ہیں، جنت میں بڑی بڑی نعمتیں ہیں، پھل ہیں متشابہات، اللہ کے نبی جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ فرمایا ہاں جنت میں جانے سے انکاری ہیں وہ لوگ۔ فرمایا کون؟ فرمایا اللہ کے نبی نے جو جنت میں جانا چاہتا ہے اس نے میری سنت پہ عمل کیا، اور جس نے میری سنت پہ عمل کرنے سے انکار کر دیا اصل میں اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ جنت میں جانا ہے تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے اپنی حجامت بنواتے تھے اسی طرح حجامت بنوائی جائے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تھے اپنا چلنا بھی اسی طرح کیا جائے، جس طرح سوتے تھے اسی طرح اپنا سونا کیا جائے، جس طرح لیٹتے تھے اسی طرح اپنا لیٹنا کیا جائے، جس طرح پانی پیتے تھے اسی طرح پانی پیا جائے، جس طرح آپ کھاتے تھے اسی طرح کھایا جائے، جس طرح تجارت کرتے تھے اسی طرح تجارت کی جائے، جس طرح رشتے کرتے تھے اسی طرح رشتے کیے جائیں۔ جب ہر معاملے میں آپ کی اطاعت اور فرما برداری ہوگی پھر انسان جنت میں جانے کا حقدار ہوگا۔ حضرات، دعویٰ کرنا جنت میں جانے کا، دعویٰ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا، اور عمل ایک بھی آپ جیسا نہیں۔ آج 12 ربیع الاول کا دن ہے، حضرات ذی وقار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن ہے، اور 12 ربیع الاول کو نبی پاک کی ولادت کا دن کہنا اس میں شدید اختلاف ہے۔ بلکہ بعض نے کہا ہے کہ آپ 11 کو پیدا ہوئے، بعض نے کہا 9 کو پیدا ہوئے، بعض نے کہا 5 کو پیدا ہوئے۔ گنیت الطالبین پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ کون سی؟ گنیت الطالبین، پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی 11ویں والے پیر کی ہر ماہ 11 تاریخ کو جن کے نام کی شرینی بانٹی جاتی ہے نا، ان کی کتاب ہے اور چیزیں بانٹی جاتی ہیں۔ حالانکہ ان کی کتاب اگر آپ پڑھ لیں نا، یہ گنیت الطالبین، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کہتے ہیں جب بھی چیز دینی ہے تو اللہ کے نام کی دینی ہے، 11ویں والے کے نام کی دینی نہیں، پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام کی نہیں دینی۔ اور انسان تو کتنا غافل ہے، التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، ہر نماز میں پڑھتا ہے اور پھر نذر و نیاز غیر اللہ کے نام کی دیتا ہے۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ 3 لفظوں کا ترجمہ پڑھا ہو، التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ کبھی بھی نذر و نیاز غیر اللہ کے نام کی تو نہ دے اگر یہ 3 لفظ تم نے پڑھے ہوں ترجمے کے ساتھ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر نماز میں پڑھتا ہے، یہ نہیں پتا کہ نذر و نیاز بھی عبادت ہے، اور نذر و نیاز صرف اللہ کے نام کی دینی چاہیے۔ سورہ مائدہ کا پہلا رکوع پڑھا ہوتا، کبھی بھی غیر اللہ کے نام کی نذر و نیاز نہ دیتا، اس بندے نے نبی کے آنے کی کیا خوشی منائی ہے، اور اس کو کیا خوشی ہے کہ جو غیر اللہ کے نام کی نذر و نیاز دیتا ہے، جو غیر اللہ کے نام کی نذر و نیاز دیتا ہے اس کو نبی کے آنے کی کوئی خوشی نہیں۔ نبی پاک نے جب بھی دی ہے چیز اللہ کے نام پہ دی ہے۔ 63 سال زندگی ہے نبی پاک کی، نبوت کے بعد کی 23 سال زندگی،
جب بھی کوئی چیز دی ہے اللہ کے نام کی دی ہے. نبی پاک کے پاس حسن و حسین بھی تھے, حضرت علی المرتضیٰ بھی تھے, کبھی بھی حضرت حسن و حسین کے نام کی چیز نہیں دی, اپنے بابا ابراہیم کے نام کی چیز نہیں دی. جب بھی دی ہے اللہ کے نام کی دی ہے. نبی کے آنے کا مقصد سمجھو. نبی کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ کولی فیلی مالی عبادتیں ساری کی ساری کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور حضرات پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں امام الانبیاء پیدا ہوئے تو 10 محرم کو پیدا ہوئے. 10 محرم کو پیدا ہوئے. کہتے ہیں عاشورہ, 10 محرم کو عاشورہ کہتے ہیں نا. عاشورہ کو عاشورہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس دن 10 کام ہوئے. 10 محرم کو 10 کام ہوئے, اس لیے اس کو عاشورہ کہا جاتا ہے. پہلا کام, نبی نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے جودی پہاڑ پر ٹھہری تو 10 محرم کو. بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی 10 محرم کو. بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات ملی 10 محرم کو. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی 10 محرم کو. اسی طرح نبی پاک پیدا ہوئے تو 10 محرم کو پیدا ہوئے. اب 10 محرم کو نبی پاک پیدا ہوئے ہیں. پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 10 محرم کو آپ پیدا ہوئے تو جشن جو ہے پیر صاحب کو ماننے والے 12 ربیع الاول کو منا رہے. یہ کیسی محبت ہے؟ کہنا ہم اولیاء کو ماننے والے ہیں, ہم صوفیاء کرام کو ماننے والے ہیں. اگر آپ اولیاء کرام کو ماننے والے ہیں تو پیروں کے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نبی پاک 10 محرم کو پیدا ہوئے. اور پھر دیکھیں کتنی بدقسمتی کی بات ہے, انگریزی سال شروع ہوتا ہے نا, ساری دنیا میں خوشی کی لہر, ہر کوئی مبارک دے رہا ہے, نیا سال مبارک ہو, نیا سال مبارک ہو, تقریبات ہوتی ہیں. ایک گروہ نے اسلامی سال کے آغاز کو ماتم کا مہینہ بنا دیا. ہم نے پوچھا اس مہینے میں ماتم کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے پتہ نہیں آپ کو, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس ماہ میں شہید کیے گئے. دوسرے نے ربیع الاول کے مہینے میں جشن منانا شروع کر دیا. جشن کیوں مناتے ہو؟ نبی پاک کی پیدائش اس مہینے میں ہوئی. پیر صاحب فرماتے ہیں اس مہینے میں پیدائش نہیں ہوئی بلکہ 10 محرم کو پیدائش ہوئی. اور اگر پیدائش بھی ہوئی ہو, مان لیا جی ربیع الاول میں پیدائش ہوئی ہے, لیکن 12 ربیع الاول کو اتفاق ہے, سارے کہتے ہیں کہ نبی پاک اس 12 ربیع الاول کو دنیا سے رخصت فرما کے گئے. ایک دن خوشی ہو اسی دن غم واقعہ ہو, لوگ خوشی کو بھول جاتے ہیں, غم پھر غالب آ جاتا ہے. آج سے 30 سال پہلے 40 سال پہلے کیلنڈر چھپتے تھے, وہاں پہ لکھا ہوتا تھا 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے. 12 وفات کے دن, جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گئے, اس دن جشن منایا. ایک نے نواسے کی جدائی کے اندر اور نواسے کے غم کے اندر ماتم کیا, دوسرے نے نبی پاک کی جدائی والے دن جشن منانا شروع کر دیا. یہ کوئی اسلام نہیں ہے. اگر اسلام ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں 63 دفعہ دن آیا, آپ ضرور جشن مناتے. حضرت ابو بکر کی خلافت میں 2 دفعہ دن آئے,
آپ نے نہیں جشن منایا۔ حضرت عمر کی خلافت میں 11 دفعہ دن آیا ہے، نہیں جشن منایا۔ حضرت عثمان کی زندگی میں آیا ہے، جشن نہیں منایا۔ مولا علی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کتنی دفعہ دن آیا، نہیں منایا۔ حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں کتنی دفعہ دن آیا ہے، نہیں منایا۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جشن نہیں منایا۔ امام احمد نے جشن نہیں منایا، امام ابو حنیفہ نے جشن نہیں منایا، حضرات ذی وقار امام مالک نے جشن نہیں منایا، حضرات ذی وقار امام شافعی نے جشن نہیں منایا۔ ان سب نے جشن نہیں منایا، تو کیا ان کو نبی پاک کے آنے کی خوشی نہیں تھی؟ آخری صحابی جب دنیا سے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہوئے 120 سال ہو گئے تھے۔ 120 سال کے عرصے کے بعد آخری صحابی دنیا سے گئے ہیں نبی پاک کی وفات کے بعد، تو انہوں نے 120 سال جشن نہیں منایا، تو کیا ان کو محبت نہیں تھی؟ اور پھر کیا کہتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے، جس کے دل میں نبی کی خوشی نہیں، نبی پاک کے آنے کی خوشی نہیں، وہ دل جو ہے اسلام سے خالی اور بیزار ہے۔ آگے بات رہ گئی خوشی منانے کی، تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں، صحابہ کرام نے جشن نہیں منایا، تو کیا ان کو آنے کی خوشی نہیں؟ اور پھر دیکھیں، کہتے ہیں جی عیداں دی عید ہے، عیداں دی عید ہے 12 ربیع الاول۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، بلوغ المرام، ساری حدیث کی کتابوں میں آپ کو باب ملے گا، باب العیدین، 2 عیدوں کا باب۔ حدیث کی کسی کتاب میں بھی تیسری عید کا ذکر نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، نبی پاک کے نواسے ہیں حضرت حسن و حسین، انہوں نے تیسری عید دین اسلام میں نہیں منائی، کیا ان کو نبی پاک کے آنے کی خوشی نہیں؟ اور پھر فقہ کی کتابیں ہیں، قدوری ہے، ہدایہ ہے، کنز الدقائق ہے، فقہ کی کتابیں، فقہ کی کتابوں کے اندر بھی باب العیدین، 2 عیدوں کا باب، وہاں بھی تیسری عید کا باب موجود نہیں ہے کہ تیسری عید کا ذکر بھی وہاں پہ ہوا۔ لوگو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پہ دین مکمل کیا ہے۔ تیسری عید منا کے کیا ثابت کرتے ہو کہ نبی پاک کے دور میں یہ دین مکمل نہیں تھا، اب دین مکمل ہوا ہے؟ اور پھر ایک سوال ہے، کسی سے پوچھیں 12 ربیع الاول کو جشن منانا ثواب ہے یا گناہ ہے؟ کہے گا ثواب ہے۔ پھر دوسرا سوال، ثواب اللہ اور اس کے رسول بتاتے ہیں، کہے گا ہاں ثواب اللہ اور اس کے رسول بتاتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ کریں، پھر قرآن کی وہ آیت پڑھیں یا نبی پاک کا وہ فرمان پڑھیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ 12 ربیع الاول کو جشن منانا ثواب کا کام ہے۔ بتانا تیرا کام ہے، عمل کرنا ہمارا کام ہے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے، بدعات سے اور فضول رسومات سے اللہ رب العالمین بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔